بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں کہ اب تبدیلی ہواؤں میں اڑے گی، اب آئے گا مزہ، یہ اس پہ ڈسکس کرنا ہے، اور دوسرا کہ یہ زمان پارک میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی ڈسکس کرنا ہے تفصیل سے آپ کے ساتھ بہت ہی۔ اور یہ میں آپ کو اگین ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے، میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، اب لیکن سب سے پہلے یہ کہ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ مہربانی فرمائیں جس طرح سے آپ پہلے مہربانی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے زی این نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے، اور انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ میں نے کہا نا، یہ ادھم نہ مچا ہوتا تو کوئی بھی جمہوری قدروں والا ملک، انسانی قدروں والا ملک سارے کا سارا اسی پہ کانسنٹریٹ کر رہا ہوتا۔ خیر، ایک بدقسمتی ہے جس میں ہم پھنس گئے ہیں، اور وہ تو ساتھ ساتھ ہم کرتے رہیں گے، لیکن بڑی نوازش یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے کہ آپ کار خیر میں شامل کس طرح سے ہو سکتے ہیں، وہ آپ ضرور ہوں۔ اچھا، اب آ جائیں جناب کہ یہ تبدیلی، میں آج یہ جب خبریں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر ان کی میجارٹی ہے پارلیمنٹ میں، اور خیبر پختونخوا کی حکومت ایک بل لا رہی ہے، اور اسی دفعہ ان کی اسمبلی کا جو سیشن ہے اس کے ایجنڈے پہ ہے، اور وہ بل جو ہے نا، انہوں نے وہ کون سا بل لا رہی ہے؟ بل وہ یہ لا رہی ہے کہ اب ہیلی کاپٹر کے استعمال پہ کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں جی، اب وہ کسی قسم کا کوئی بھی سوال نہیں ہونا ہیلی کاپٹر کے استعمال پہ، اور جس کی مرضی، جو اب تو ہم تو کہتے ہیں نا خان صاحب، جس کی مرضی جیسے چاہے ہیلی کاپٹر استعمال کرے، خان صاحب بھی ہیلی کاپٹر استعمال کریں جناب، وزراء بھی ہیلی کاپٹر استعمال کریں، مشیر بھی ہیلی کاپٹر استعمال کریں، معاونین خصوصی بھی ہیلی کاپٹر استعمال کریں، سرکاری اہلکار بھی ہیلی کاپٹر استعمال کریں۔ اور کب سے انہوں نے وہ بل لا رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ 2008 سے لے کر اب تک، یعنی 2008 سے لے کر 2022 تک یا اب تک، اسے یعنی شروع وہاں سے کر رہے ہیں ٹل ڈیٹ، یعنی کہ اب یہ پکا اب ایک اس کو قانون بنا رہے ہیں کہ کوئی نہیں پوچھ پائے گا کہ ہیلی کاپٹر، اور تو اور اگر آپ کا کوئی فنکشن ہو، کوئی شادی ہو وغیرہ کچھ بھی ہو تو آپ کرائے پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے نا؟ اب آئے نا مزے، اب تبدیلی ہواؤں میں اڑے گی۔ ٹھیک، اور یہ 2008 سے میں کل دیکھ رہا تھا کہ جو نیب کی ترامیم تھیں اس پہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے بڑے سخت ریمارکس تھے، تو ذرا ادھر بھی ایک نظر کرم فرمائیں۔ ادھر بی آر ٹی پہ جو ایک گھپلے سامنے آئے تو انہی عدالتوں نے اس کو سٹے دیا ہوا، اور انہی عدالتوں نے اس کو روکا ہوا۔ اور مجھے تو اچھی بات ہے جسٹس صاحب کی جو کرپشن کے بارے میں گفتگو تھی، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ذرا اپنے اثاثے شو کیے ہوئے ہیں؟ سر ہمت کریں، میں کہتا ہوں کہ سارے کے سارے ججز ہمت کریں، قوم کو اپنے اوپر فخر کرنے کا موقع دیں، اور وہ سپریم کورٹ بھی اور ہائی کورٹ کی ویب سائٹس پر اپنے سارے اثاثے شو کرا دیں، جسٹس قاضی فیضیسہ کی طرح جس طرح سے انہوں نے کرا دی ہیں۔ ڈر کس بات کا؟ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ سارے اثاثے شو کریں نا۔ وہ نیب والوں سے چاچا چومی چٹی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم تو نہیں، ہمارا رسک ہے، ہم اگر شو کریں گے تو وہ سیکیورٹی رسک ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ لتھاڑنا صرف اور صرف سیاستدانوں کو، اور ان میں سے بھی چند سیاستدانوں کو، ایسا سیاستدان نہیں لتھاڑا جاتا جو خان صاحب ہیں، زمان پارک میں بیٹھے ہیں جناب، اور وہ جناب بیٹھ کے ادھر کیا ہو رہا ہے؟ 10 کروڑ روپیہ، پہلے تو ہم نے یہ سنا نا کہ جناب 2 کروڑ 19 لاکھ روپیہ یہ اسلام آباد میں ان کی سیکیورٹی پر آ رہا تھا خرچہ، اب 10 کروڑ روپیہ ماہانہ ان کی سیکیورٹی پہ خرچہ ہے۔ ٹھیک، وہ جناب ان کی جم کے سارے ایکوپمنٹس وہیں پہ جا رہے ہیں، ٹریڈ مل وغیرہ سب کچھ، پورا زمان پارک کے سارے کھڑکیوں کے دروازوں کے شیشے بلٹ پروف ہو رہے ہیں۔ بھائی یہ کس کے خرچے سے ہو رہے ہیں؟ ذرا بتایا جائے نا۔ یہ بلٹ پروف ہو رہے ہیں، ٹھیک، اور کروڑوں روپے کیا، اس میں کروڑوں روپے کی لاگت ہے۔ ہمیں یاد ہے کسی دوست کی گاڑی آج سے کوئی 4 سال پہلے ایک ڈبل کیبن گاڑی تھی، تو اس کو انہوں نے کہا کہ یار اس کو بلٹ پروف کروا دیں،
تو 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उन्होंने एस्टिमेट दे दिया, और आज से 4 साल पहले। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ज़मान पार्क का इतना बड़ा महल कि जब सारा बुलेट प्रूफ होगा उस पर कितना ख़र्चा आएगा। हमें याद है अपना जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब वो यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस में थे, उन्होंने इस प्रेसिडेंट को पूरा बुलेट प्रूफ करवाया था। ठीक, इतना ख़र्चा तो मैं समझता हूँ, हमने देखा है, हम इंटरव्यूज़ के लिए भी जाते थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास, इतनी सिक्योरिटी उसका भी कोई ख़र्चा नहीं। अब खैबर पख्तूनख्वा से 50 कमांडोज़ जनाब यहाँ पे आए हैं और पंजाब पुलिस उससे नाला है। ठीक, और वो जनाब पंजाब पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, एसएसपी एसपी लेवल के, डीआईजी लेवल के, वो हद उनको भी नहीं अबूर करने देते, और उन्हें बाकायदा कंप्लेंट की है। ये वजारत दाखिला जो उनके यूथी हैं, वो जो यूथिया टाइप मुशीर नहीं है, वही फटाबाज, वही जो एक्स गवर्नर है, वो उन्होंने वजारत दाखिला ने, वो जनाब उमर सरफराज चीमा, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को कहा कि आप इधर भेजें। पुलिस ने कहा जी हमसे मशवरा भी नहीं तलब किया गया, और कमांडोज तो हमारे पास भी थे। ऑलरेडी 500 एहलकार पंजाब पुलिस के भी उधर ही तैनात हैं, जिसमें से 60 ट्रेंड कमांडोज़ भी हैं, 50 खैबर पख्तूनख्वा के कमांडोज़ आ गए हैं, और जनाब दीवारें खड़ी की जा रही हैं, ज़मान पार्क के इर्द गिर्द दीवारें खड़ी हो गई हैं। मतलब एक पता नहीं वो उसमें क्या आप कह सकते हैं कि अकबर आज़म बैठे हैं, मुग़ल आज़म बैठे हैं, या शुग़ल आज़म बैठे हैं, कौन बैठा है। मेरा ख़्याल है अब वो रोज़ ही आ जाते हैं टीवी पर और भड़के मारते हैं, मौला जट वाली। और मौला जट नहीं, ये तो वैसे रोला जट है, ठीक है ना, उसने रोला ही डालना है। ये रोला जट रोज़ ही टीवी पे आ जाता है और भड़के मारता है, और भड़के मार के जो है ना, मतलब वो जब किसी एजेंसी का नाम लेता है, या आजकल ये हो गया है मीडिया पे, या किसी जर्नैल का नाम लेता है, उस वक्त म्यूट होता है। सियासतदानों की माँ बहन एक करतर है उस वक्त से ठीक ठाक करके। तो मैं कहता हूँ ये पूरी कंप्लीट कामयाबी है। जो लोग कह रहे हैं ना कि खान साहब की सियासत दफन हो गई, तो खान साहब ने अब दोबारा जो है ना वज़ीर आज़म नहीं बनना, भाई क्या इस पर इस शर्त पे उन्हें ऊधम मचाने की, उन्हें मुल्क की मईशत तबाह करने की, उन्हें सब कुछ तबाह करने का पूरा खुली छूट है। ये आप बताएं ना, पूरी खुली छूट है उनको। वो जनाब उनको पंजाब पुलिस पे भी एतमाद नहीं है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से को 50 कमांडोज मंगवा लिए हैं, और उन्होंने हिसार लगाया हुआ है, और आके टीवी और ये आसपास दीवारें बनाई जा रही हैं, रेत की बोरियां रखी जा रही हैं, पूरे शीशे ज़मान पार्क के वो बुलेट प्रूफ कराए जा रहे हैं। शाम को बैठ के वो यूथियों को चूना लगाता है कि मैं मौत से नहीं डरता, और यूथी सारे के सारे उसी तरह से एतबार कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है, उनकी अक्ल है ही कोई नहीं जी। जिसके अच्छा वही बंदा जो कहे, मैं पहले कह चुका हूँ कि आपको जो भी कहे, भले उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो और आपका ताल्लुक़ भी किसी जमात से हो, आपको शख्सियत परस्ती नहीं करनी चाहिए, सवाल ज़रूर उठाने चाहिए। वो आके आज मैं सुन रहा था, उन्होंने जनाब मईशत पे लेक्चर दिया, और पता नहीं को 50 मरतबा लफ्ज़ मईशत का होगा, वो माशत कहता है, कभी कहता है वो माशियत, कभी कहता है माशत। यानी जिस बंदे की ये लियाकत है कि उसको लफ्ज़ मईशत कहना भी नहीं आता, उसको लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन कहना नहीं आता, या वो कहना चाहता नहीं है, ठीक है, उसको रूहानियत कहना नहीं आता। अब ये तो चलो बात है ना कि ये आप एक चीज़ को प्रोनाउंस कर रहे हैं, आप एक का तलफ़्फ़ुज़ अदा कर रहे हैं, वो गलती हो जाती है। और वैसे भी उर्दू ऐसी बेचारी ज़बान है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, कि उसका तलफ़्फ़ुज़ तो लोग गलत करते हैं, वो एक फ़ैशन बन गया है, ठीक है। ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, चले ये तो एक और बात हुई ना कि उसकी चले कोई बहुत सारी दफ़ा हमने देखा कि ना उनको ख़ातमुन नबिय्यीन कहना आता है, ना उनका कोई तलफ़्फ़ुज़ ठीक है, उनको रूहानियत कहना आता है, ना उनको मईशत कहना आता है। वो मईशत को माशियत या कभी अक्सर व बेशतर माशत कहते हैं, पता नहीं ये कौन सी डिक्शनरी से निकला है। तो ठीक है, ये तो चलो सही है। अब बंदा कहता कि यार फ़लाँ उसका तो बड़ा अदब के साथ दिलचस्पी है, तो वो जनाब अदब के साथ दिलचस्पी वाली बात ये है कि वो किसी और की नज़्म या और के अशार अल्लामा इकबाल के मत्थे ठोक देते हैं। और अल्लामा इकबाल को वो कहते हैं इकबाल को मैंने पढ़ा है, और उनका दावा है कि जितना मैं इकबाल को समझता हूँ इतना समझता ही कोई नहीं है।
اور وہ ایک ایسے اشعار یا ایسی نظم یا ایسی غزل کہ جس کا وزن ٹھیک نہ ہو وہ علامہ اقبال کے ماتھے مار دیتے ہیں. اور اگر ان کو کہیں کہ کوئی تاریخ کا یا کوئی جنرل نالج کا ان کا کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ رابندر ناتھ ٹیگور کا قول وہ جناب خلیل جبران کے ماتھے مار دیتے ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ ان کو کوئی جغرافیہ پہ عبور ہے تو وہ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملا دیتے ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ ان کو اسلامیات پہ عبور ہے تو ان کو تو پورا کلمہ ہی نہیں آتا، وہ تو صحیح بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پورا نہیں کہہ سکتے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ان کو کلمہ، یہ جو روز ان کی ویڈیو آ جاتی ہے کبھی کبھار ادھر تو ادھر نماز پڑھنے کی، ذرا ان سے میں آپ کو بیٹ لگا کے کہتا ہوں ان سے نماز سن لیں، ان کو نماز آتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو. اگر وہ یعنی اسلامیات ہو، اب آپ کہہ دیں کہ جناب ان کو کوئی میتھ پر، کوئی حساب پہ، ریاضی پہ کوئی عبور حاصل ہے تو وہ فگر دے رہے ہوتے ہیں 1600 580. یہ لو جی یہ فگر ہیں، ٹھیک ہے نا، 1600 580 300 ارب 5000 کروڑ 5 روپے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے فگر ہیں. آپ ان کے اگر فگر ذرا چیک کریں 1600 580 یہ کون سی ریاضی ہے؟ ان کی ریاضی میں بھی سپلی آ رہی ہے، ان کی اسلامیات میں بھی سپلی آ رہی ہے، ان کی اردو میں بھی سپلی آ رہی ہے، اردو کے تلفظ میں بھی سپلی آ رہی ہے، تاریخ میں بھی وہ فیل ہے، جغرافیہ میں بھی وہ فیل ہے. وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب رہ چکے ہیں. لیکن ایک چیز کی میں داد ان کو دینا چاہتا ہوں، اس نے یوتھیوں کو بھی آگے لگایا ہے، میڈیا کو بھی آگے لگایا ہے، صحافیوں کو بھی آگے لگایا ہے، پوری ریاست کو آگے لگایا ہے، پاک فوج کو بھی آگے لگایا ہے، عدالتوں کو بھی آگے لگایا ہے. کسی کو سانس لینے کی بھی وہ فرصت نہیں دے رہا. کیوں؟ آج کہہ رہے تھے، میں نے خود سنا کہ دیکھو جی ان چوروں نے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا ہے. وہی اسٹیٹ بینک بھی ادھر، ہم بھی ادھر، فیکٹس اینڈ فگر آپ نکلوا لیں، آپ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے فیکٹس اینڈ فگر نکلوا لیں. ہر کسی کو پتہ ہے بھائی 1947 سے لے کر 2018 تک یہ 30,000 ارب تھا، 2018 سے لے کر اپریل 2022 تک یہ 52,000 ارب چلا گیا، یعنی 52,000 ارب پلس غالباً 53,000 ارب قرضہ تھا. تو جس نے ساری حکومتوں نے کوئی تقریباً 73 سالوں میں یا 72 سالوں میں 30,000 ارب لیا، اور اس رولا جٹ نے صرف اور صرف 3.25 سالوں میں 22-23,000 ارب لے لیا. پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ان چوروں نے قرضہ لیا ہے اور یہ چور سارا کچھ کھا گئے ہیں. اور یوتھیے بالکل آنکھیں بند کر کے، یوتھیوں کی نہ بصارت ہے نہ یوتھیوں کی بصیرت ہے، دونوں چیزوں سے اندھے ہیں. وہ ان کی عقل تو ویسے کوئی نہیں ہے. وہ جو بندہ کہہ رہا ہے بھائی اس کو ایک پیپر بھیجیں، جب ان کو انٹرنیشنل میڈیا کا سامنا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد انہیں کہتے ہیں، ایک اینکر پوچھ رہی تھی ان سے کہ بھائی آپ نے کتنی یونیورسٹیاں بنائی ہیں اور کتنے ہاسپٹل بنائے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں آپ نے کتنی نوکریاں دی ہیں، کتنے آپ نے ٹوٹل گھر بنائے ہیں. ان کو کہتا ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. اس وقت ان کو دوسری اینکر پوچھتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی کہ آپ نے جو الزامات لگا دیے وزیر اعظم پہ، وزیر اعلیٰ پہ، اپنا وزیر داخلہ پہ اور ایک میجر جنرل پہ، آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ ان کا کہتا ہے میں آپ کو پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں پہلے. ٹھیک، اس نے 1-2 منٹ کے اندر کوئی 4 دفعہ یہ پوچھا کہ میں ثبوت مانگ رہی ہوں. ان کو دوبارہ گھما پھرا کے تو جب ان کو صحیح طریقے سے کوئی ٹکر آتی ہے کسی صحافی کے ساتھ تو وہ اس طرح سے. لیکن یوتھی پھر بھی یوتھی کیا کرتے ہیں، وہ ڈوچے ویلے کی اینکر نے اسے بہت خراب کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے خود لکھا، ٹویٹ کیا کہ مجھے کل سے ریپ کی دھمکیاں آ رہی ہیں، مجھے کل سے جان سے مارنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں. یہ ہے صورتحال. یہ اس سے بڑا مافیا یا اس سے بڑا رولا جٹ کوئی ہوگا؟ یہ رولا جٹ روز ٹی وی پہ آ کے، اور ایک دفعہ وہ پیمرا نے پابندی لگائی اس پر، ابھی ریسنٹلی بھی شہباز شریف اور نون لیگ نے ہیرو بن کے کہا کہ جی پابندی ہٹا دیں اس سے. ٹھیک، جتنا ڈیمیج کر چکا ہے عمران خان یہ رولا جٹ، اور جتنا ڈیمیج اس نے پتہ نہیں خدا نخواستہ کتنا اور کرنا ہے، میں تو حیران ہوں. میں ابھی گیا
یہ فلڈ ریلیف آپریشن کے سلسلے میں، تو راستے میں میرا گاؤں آتا ہے، میں نے گاؤں میں بھی چکر لگایا. یقین کیجئے وہاں پہ مجھے کچھ لوگ ملے، جیسے ہم بیٹھے تھوڑے سے ٹائم کے لیے، میں گیا آدھے پونے گھنٹے کے لیے، تو کچھ لوگ جو ملے جو ریلیٹیوز میں سے یا باقی کوئی علاقے کے لوگ باہر آئے ہوئے تھے، تو وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ جناب کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ڈی اے پی کی بوری حکومت نے، اسحاق ڈار صاحب نے یکدم 2500 روپے کم کر دیے. مجھے تو پتہ تھا، میں نے خبروں پڑھا، لیکن میں حیران تھا کہ وہ لوگ اتنے خوش تھے. لیکن جو نون لیگ کا سوشل میڈیا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، خود نون لیگ کو پتہ کوئی نہیں ہے. وہ اسحاق ڈار صاحب پہلے آ کے کوئی انٹرویو دیا کرتے تھے، میرا خیال ہے ان کو کسی نے چپ کروا دی، وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، وہ انٹرویو دینے کی ان کو غالباً اجازت نہیں ہے. یہ حالات ہیں کہ جہاں پہ آپ رولا جٹ کو تو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیں، باقیوں کے سب کو باندھ دیں، اور کہیں کو جواب، وہ اس کی مرضی. اس نے آرمی چیف کو متنازع بنایا ہوا ہے. آنے والے آرمی چیف کی وہ اور موجودہ کی تو وہ ایسی تیسی پھیر چکا ہے. اس کی تو بیٹیوں کی، بہو کی، بیوی کی، پتہ نہیں کن رشتہ داروں کی ننگی تصویریں شائع کر چکا ہے. اس کو غدار ڈکلیئر کر چکا ہے. اس کو غدار اس کے تصویروں پہ ماتھے پہ لکھ چکا ہے. یزید اسے کہتا ہے، وہ اسے غدار کہتا ہے، میر جعفر کہتا ہے، میر صادق کہتا ہے، جانور تک کہتا ہے. پورے ادارے کی ایسی تیسی پھیری ہے. اب جو آنے والا ہے جو بھی ہو، اس کی بھی وہ ایسی تیسی پھیرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ اس کو کھلی چھوٹ کس نے دی ہوئی ہے؟ ریاست اتنی کمزور ہے یا ریاست شریک جرم ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ جب ریاست اگر اتنی کمزور ہو تو ہم اس ریاست اور ان ریاستی اداروں کے اس پہ بیٹھے ہیں، ان عدالتوں پہ بیٹھے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کل کو کوئی بیرونی فورس ہم پہ حملہ کر دے تو جو ایک رولا جٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بیرونی فورسوں کا کیا مقابلہ کریں گے؟ بیرونی فورسز کا کیا کہیں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ اتنا یقین کریں کہ پاکستان کے عوام ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ وہ جو بات بھی کہے، بھائی کوئی نہیں کہنے والا کہ وہ جناب انہوں نے وہ اس کو معیشت کہنا نہیں آتا، وہ معاشت کہتا ہے. اور ایک فیکٹس اینڈ فگر. اگر آپ اتنے مہان تھے، آپ اتنی بڑی چیز تھے، تو آپ نے 8-10 سال تک اسد عمر کو بیچا ایک پوسٹر بوائے کے طور پہ. ٹھیک جی، بس یہ آئے گا تو پتہ نہیں یہ ہمارا پتہ نہیں یہ ہے کون، پتہ نہیں البیرونی ہے، فیسا غورس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے کون پتہ نہیں. بس اس نے تو آپ کے بس تارے توڑ کے لے آنے ہیں. 6 مہینے کے اندر اسے فارغ کر دیا. پھر جناب آئے حفیظ شیخ صاحب، پھر وہ فارغ ہو گئے. پھر شوکت ترین، جن کی آڈیو ویڈیو بھی وہ لیک ہوئی تھی بیچ میں، پھر وہ فارغ ہو گئے. اور آ کے جب وہ فارغ ہوئے تو شوکت ترین کی خود ویڈیو موجود ہے، انٹرویو موجود ہے، پریس کانفرنس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے سنایا ہوا بھی ہے. وہی شوکت ترین کہہ رہا ہے کہ اصل میں ہمارے پاس نا کوئی معاشی پلان ہی نہیں تھا، اکنامک کا کوئی اکنامک پلان ہی ہمارے پاس نہیں تھا. ہمارے پاس تو کسی قسم کا ہوتا ہے نا، جیسے پہلے تو کوئی آپ سٹیپ اٹھاتے ہیں معاشی پلان، تو پھر ہمارے پاس تو کوئی معاشی منصوبہ ہی نہیں تھا. یہ ان کا وہ وزیر خزانہ مان چکا جو اس وقت بھی تھا جب یہ فارغ ہوئے. تو لیکن آج آ کے کہہ رہا ہے کہ جہاں ہم معیشت کو لے کے جا رہے تھے وہ معاشت کہتا ہے کوئی بھی نہیں لے کے جا سکا، اور وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آگے یوں تھی امنا و صدقنا کر کے آنکھیں بند کر کے وہ بالکل تسلیم کر رہے ہیں. سر تسلیم خم ہو رہا ہے. یہ ہے اس نے پورے ملک کو آگے لگایا ہوا ہے. آج کیا ہے، اتنا رولا ڈالا ہوا ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے. عمران خان نے وہ سب کو جوتے مار رہا ہے کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہے. کسی کو نہیں خبر کہ گوگی کیا کر گئی ہے، پنکی کیا کر گئی ہے. آج توشہ خانے کا ذکر نہیں ہے، آج اربوں روپے ضائع ہو رہے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے. بھائی یہ بندہ ہے کون جس کی سیکیورٹی پر میرے 10 کروڑ روپے، ٹیکس پیئرز کے 10 کروڑ روپے لگ رہے ہیں ماہانہ کے، 1 مہینے کے 10 کروڑ روپے. اور 10 تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا ان کے دونوں صاحبزادے واپس جا رہے تھے لندن، ٹھیک ہے، ان کو اس دن ایئرپورٹ سے جس طریقے سے لایا گیا اور آج جس طرح سے ان کو ایئرپورٹ چھوڑا گیا، میں دیکھ رہا تھا وہ پورا پروٹوکول، پتہ نہیں وہ درجنوں گاڑیاں تھیں، وہ درجنوں سیکیورٹی والے، اور ان کو ان شہزادوں کو جس طریقے سے 2 لندن کے شہری
جن کی شہریت لندن کی اور جس پروٹوکول کے ساتھ وہ جا رہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں رولا جٹ کو، اس نے وہ ان کو سر دھڑ کی بادی لگا کے ان کو وہ کہتے ہیں اپنی پڑی کے پرائی بھول جاؤ، ان کو وہ اپنی پڑی ہوئی ہے، ان کو وہ اپنی لگائی ہوئی ہے کہ اس کا نہ تو اس قسم کی باتوں پر کسی کی توجہ جاتی ہے، نہ اس نے توشہ خانے کا جس طرح سے صفایا کیا نہ ادھر توجہ جاتی ہے، نہ اس نے جو فارن فنڈنگ کھائی نہ ادھر، جو اس نے شوکت خانم کا چندہ کھایا نہ اس پہ توجہ جاتی ہے، کسی چیز پر اس کی توجہ نہیں جاتی۔ کرونا فنڈ ہو، چاہے وہ چینی کا سکینڈل ہو، چاہے وہ آٹے کا سکینڈل ہو، چاہے وہ دوائیوں کا سکینڈل ہو، چاہے وہ رنگ روڈ سکینڈل ہو، چاہے پتہ نہیں کتنے سکینڈل ہوں، کہیں پر بھی کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ آج میں دیکھ رہا تھا سپریم کورٹ میں ایک بینچ بنا جناب، اس نے نوٹس جاری کیے یہی توہین الیکشن کمیشن کیس میں، اور اس میں ایک بینچ، ایک عمر عطا بندیال صاحب، ایک کوئی اور، غالباً جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، اور ایک جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جنہوں نے مبینہ طور پہ بادی النظر میں قانون اور آئین کی دھجیاں توڑ دیں عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب وہ صاحب سپریم کورٹ میں بھی ان کا مقدمہ وہی سن رہے ہیں۔ اب اس پہ میں کیا کہوں؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔